بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور ایک ساتھ بھی الیکشن لڑنے پہ جو ہے نا وہ الیکشن کا ایک خوف ہے، یعنی پی ڈی ایم گو کے متحد ہے لیکن پھر بھی الیکشن کا ایک خوف باقی ہے۔ شہباز حکومت کی جو ناکامی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کیونکہ ملک میں ایک معاشی بحران کی صورتحال جو ہے وہ موجود ہے۔ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج تو مل رہا ہے، لیکن آیا کیا یہ بیل آؤٹ پیکج اس کی شرائط پوری کرتے کرتے عوام اور مہنگائی کے بوجھ میں دب جائیں گے یا عوام کو ریلیف دیا جا سکے گا؟ دوسری جانب ناظرین، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی سے وزارت عظمیٰ کے لیے ایک ٹسل نظر آتی ہے، یا ایک دوڑ نظر آتی ہے کہ کون جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار حاصل کر سکے گا۔ ان تمام والوں سے بات کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن کی اب تاریخ جو ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تحلیل نہیں کی جائیں گی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی یہ کہنا تھا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ دی جائے گی۔ اکتوبر میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو استحکام پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے آصف باجوہ صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی باجوہ صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ خوش آمدید، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن ایک سپیچ چل رہی ہے، اس کی طرح والیوم کم کر دیں، بڑی والیوم آ رہی ہے اس کی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا باجوہ صاحب، مجھے بتائیے گا سر کہ اب الیکشن جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، اپنی مدت پوری کریں گی اور اس کے بعد 60 دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وقت پر، یعنی جب یہ اسمبلیوں کی جو مدت پوری ہو رہی ہے اس وقت حکومت سے دستبردار ہو جائے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو اس وقت ایک مخلوق حکومت ہے، کولیشن پارٹیز ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور 8-9 جماعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اتحادی جماعت ہے جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم جو ہے، اس کے چیئرمین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے اس گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ سب اس بات پہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں 60 دن کے اندر الیکشن کرانا چاہیے یا اس کو 90 دن میں لے کے جانا چاہیے۔ اور جہاں تک عام لوگوں کا خیال ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے جن حالات میں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی، اس کے بعد نہ ہی معاشی استحکام آیا اور نہ ہی سیاسی استحکام آیا، اور ورکر کی یہ خواہش ہے کہ جو سٹیٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد شہباز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان دیتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے سخت فیصلے کیے، ہم نے اپنی ریاست کو بچایا ہے، اور جو رات گزری ہے وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہم نے سخت فیصلے کیے تھے، اور سخت کنڈیشنز میں ہی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ پوری ہو سکی ہے۔ اس کے بعد جب آنے والا وقت ہے، جتنے بھی اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں کہ 25 سے 30 دن ہے میکسیمم اس گورنمنٹ کے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا فروٹ ملنا چاہیے۔ اگر ہماری اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے تو ڈالر بھی آپ کے سامنے ڈی ویلیو ہو رہا ہے، پاکستان کا جو روپیہ ہے، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور ورکر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے، بجلی کے ریٹس بھی کم ہونے چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف جہاں بیل آؤٹ پیکج دیتا ہے وہیں اپنی ڈیمانڈز بھی رکھتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پوری کیے بغیر، یعنی
حکومت جب تک کہ اضافی پیسے نہیں کمائے گی اس وقت تک یہ جو قرضہ دیا جا رہا ہے IMF کی جانب سے اسے اس کی جو ادائیگی ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ قرضہ ادا کرنے کے لیے عوام پہ بیجا ٹیکس کا بوجھ بھی ڈالا جائے گا، عوام کے اوپر جو ہے نا وہ پیٹرول اور دیگر جو اشیاء ان کی قیمتیں بھی بڑھائی جائیں گی، ٹیکسز بڑھائے جائیں گے، ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ جو اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے یہ اس کی ادائیگی، ہم تو پچھلے قرضے ہی نہیں دے پا رہے ہیں سر، تو جو اضافی قرضہ لے رہے ہیں اس کی بھی قسطیں تو ہمیں دینی ہوگی نا، یا ہم انہی پیسوں سے قرضوں کی قسطیں دیتے رہیں گے؟ دیکھیے، جو اس وقت معاشی عدم استحکام ہے اس کی مین ریزن ہی یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ریسورسز ہیں، جتنے بھی سورس آف انکمز ہیں، وہ سب کے سب جو پیسے اکٹھا ہو رہا ہے ٹیکسز سے اور دیگر ذرائع سے، وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی پرانے قرضوں کی جو ایک ساتھ ہم نے ادا کر رہی ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر PMLN کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی بہتر ہے، کیونکہ اگر ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو ہمارے قرضوں کی جو کیپیسٹی ہے، جو ان کا جو والیوم ہے، حجم ہے، وہ بھی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سونا بھی ڈاؤن ہوا ہے۔ لیکن جو بات آپ نے کی کہ مہنگائی یقیناً بڑھنے کے چانسز ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس 25 دن ہوں تو ایک یہ 15 آ جائے گی جولائی، اور اس کے بعد 31 جولائی آئے گی جب پیٹرول کی قیمتیں ہیں جو ریوائز کرنا ہوں گی۔ اگر تو جو پاکستان کی اس گورنمنٹ نے روس سے جو پیٹرول امپورٹ کیا ہے، اگر اس کے بھی بینیفٹس ہم دے سکیں اپنے عوام کو، تو میرا خیال ہے کہ شاید عوام کو کچھ ریلیف مل سکے، اور غریب آدمی کے لیے پیٹرول سستا ہو جائے، موٹر سائیکل کے لیے اور رکشہ کے لیے، آٹو کے لیے، تو یقینی طور پہ لوگ کچھ نہ کچھ ریلیف فیل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں بجلی کی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب PMLN کم از کم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ چونکہ اب ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے الیکشن میں انشاءاللہ، تو اس میں ہمیں بتانا پڑے گا الیکشن کیمپین میں کہ ہمارے ریزروز کتنے تھے، اور جب ہم نے یہ گورنمنٹ چھوڑی یا ٹائم کمپلیٹ ہوا تو اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ تھا، اور چینی کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول کا کیا ریٹ تھا۔ اس طرح کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جب ہم الیکشن کیمپین میں جائیں گے تو وہاں لوگ ہم سے سوال کریں گے، اور ہمیں ان کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اب شاید قیمتیں نہ بڑھائی جا سکیں پیٹرول کی، اور کیونکہ اس سے پہلے بھی جو لیوی انہوں نے 50 روپے پر لیٹر کی تھی، کہا تھا، وہ 45 روپیز پر لیٹر تو ہو چکی ہے، اور کنٹرول میں آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اب شاید ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو، اور آج کی جو سپیچ تھی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی، وہ بالکل بھی اسی طریقے سے ہی تھی کہ ہم نے جو سخت فیصلے کیے، اور یہ جو 1 سال کا عرصہ تھا اپروکسیمیٹلی، اس میں ہم نے بڑی جو سخت وقت بھی دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے اور ریاست کو بچایا ہے، اور یہ سخت فیصلے جو ہیں یہ ہم نے کیے، لیکن الیکشن میں جب جائیں گے تو عوام کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ عوام یہ بات سمجھے گی۔ لیکن ایک فائدہ تو ہوا نا سر ایک فائدہ تو ہوا نا حکومت میں آنے کا، کہ کیسز جو تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے، اور تمام شریف فیملی کے اوپر جو کیسز تھے یا اور دوسرے رہنماؤں کے اوپر وہ کیسز تو ختم ہوئے سر، نیب اصلاحات آ گئیں، ترامیم آ گئیں، بہت سی، سب سے سر بہت بڑا فائدہ ہے نا، آپ نہیں سمجھتے کہ یعنی فرد جرم عائد ہونی تھی اس کے بعد، لیکن اب وہ تمام کیسز ہی جو ہے نا اس میں ایکویٹل ہو گیا، اور اب میاں نواز شریف کے بھی لگتا ہے کہ تمام کیسز ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کیس جس میں PTA کے دور میں ان کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ 15-20 کلو ہیروئن کا ڈالا گیا، اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم بی بی، حمزہ شہباز صاحب، اور خواجہ آصف صاحب، حسن اقبال صاحب، کامران مائیکل، یہ سب لوگ جو تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر، میاں جوید لطیف،
یہ سب لوگ انہی کے دور میں پکڑے گئے اور انہوں نے 90 دن کا ریمانڈ کاٹا، فیصد کا ریمانڈ کاٹا، اور اس کے بعد کوئی 3 ماہ، کوئی 6 ماہ، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 2.5 سال، کوئی 3 سال تک جیل میں رہے۔ لیکن سر وہ بیلیں جو ہیں وہ ان کے جو ریلیف تھا، جو ان کا بنتا تھا، وہ متعلقہ عدلیہ سے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی بیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ نہیں سر، بہت سارے کیسز، سر کیسی بات کر رہے ہیں، بہت سارے کیسز جو ہیں وہ بعد میں ختم ہوئے ہیں سر، مطلب شریف فیملی کے تو تقریباً تمام کیسز ہی حکومت میں آنے کے بعد ختم ہوئے ہیں۔ اب یہ تو سر ایسی بات ہے جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ کہیں تو میں ڈیٹس کے ساتھ بتا دوں۔ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے علم میں ہے یہ ساری باتیں۔ اور سر پروسیکیوشن مجھے بتائیں، پروسیکیوشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر پروسیکیوٹر جو ہے وہ کیس چلانا ہی نہ چاہے تو پھر کیا کیس چل سکتا ہے؟ سر آپ ماشاءاللہ لا کے ماہر ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں، آپ کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں، آپ ماہر قانون ہیں سر، تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر خود کہہ دے کہ نہیں جی ہم آگے کیس نہیں چلانا چاہتے، تو پھر کیس مدعی اگر خود سست ہو جائے تو پھر کیس چلانے کی کوئی بات نہیں بنتی نا سر۔ اگر میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں تو ایک سٹیپ آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ چلے سر، یہ اس پہ ہم آپ سے بات کریں، مجھے سمجھائیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے، لیے گئے اقدامات کے حوالے سے، اور اب الیکشن کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، آج قوم سے خطاب کیا گیا، اور اس خطاب میں تمام چیزیں بتائی گئیں کہ جس وقت حکومت سنبھالی گئی اس وقت کیا پوزیشن تھی، کس طریقے سے 4 سال کی ان کا کہنا ہے کہ جو بربادی تھی یا جو تباہی تھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، کٹھن فیصلے کیے گئے، ووٹ بینک کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ووٹ بینک کے بجائے ملک کی جو مفاد ہے اس کو ترجیح دی گئی، اور یہ قربانی دے کے جو ہے یہ حکومت چلائی گئی، اور یعنی یہ اس میں روزگار بھی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ محدود مدت کے لیے واحد مخلوط حکومت ہے جو آئی، مخلوط حکومت کامیابی سے چلتی رہی، مختلف چیلنجز اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، سیلاب کی صورتحال بھی رہی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تباہی سے تعمیر کی طرف پلٹنے کا آغاز ہوا، اور معاشی ترقی کی طرف لوٹنے کے سفر کا بھی اب آغاز ہو گیا ہے۔ بہرحال ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے سیاست سے زیادہ جو ہے وہ ریاست کو ترجیح دی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی حکومت کی مدت پوری ہوگی تو جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ نگراں حکومت کو سونپ دی جائے گی۔ بہرحال ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر آصف باجوہ صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی نقصان زیادہ اٹھایا ہے شہباز حکومت نے بجائے اس کے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہاں، جو میرا سوال تھا ان سے کہ جی کیسز جو ہیں وہ یقیناً ختم ہوئے، جو کہ شاید اپوزیشن میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہوتا کہ کیسز ختم ہوتے۔ جی باجوہ صاحب، آپ کیا فرما رہے تھے؟ دیکھیے، میں یہ کر رہا تھا کہ کیسز کی بات آپ نے کی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ نیب میں کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی، اور اس امینڈمنٹ سے کافی لوگوں کو اس سے ریلیف بھی ملا، لیکن ان امینڈمنٹ کے آنے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی قیادت کے خلاف نیب کے مقدمات تھے ان سب میں پی ٹی آئی کے دور میں ہم لوگ بیل آؤٹ ہو چکے تھے، اور بیل اسی وقت عدالت لیتی ہے جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس وداؤٹ اینی ڈینٹ ثابت نہیں کر سکی، اور ان کے پاس سٹرانگ ایویڈنس نہیں تھی، اس لیے ان کو بیل آؤٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے 249A یا 265A کے تحت اپلیکیشنز دیں کہ ہمارے خلاف کوئی ایسا مواد کیسز میں نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے خلاف چارج فریم کیا جا سکے، تو وہ اپلیکیشنز ہم نے عدالتوں میں دی۔ ٹھیک۔ اور ان عدالتوں نے اکارڈنگ ٹو CRPC یا جو بھی وہاں پہ قانون لاگو تھا، لا آف لینڈ تھا، اس کے تحت انہوں نے ہمارے جو کیسز تھے ان کو چارج نہیں فریم ہونے دیا گیا، اور وہ ہم وہاں سے اکوٹ ہوئے، اور یہ ہمارا رائٹ تھا۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف لیا ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ
کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو امینڈمنٹس ہوئی ان کا فائدہ ہمیں بھی ہوا اور دیگر لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے آصف باجوہ صاحب، اب مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں، دونوں پارٹیز میں بہت آسانی سے جو ہے نا اتفاق ہو جائے گا. مین تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہاں دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی معاملات ہوں وہ ایسے اس نہج پہ نہیں جانے چاہیے کہ اس میں وہ پرانی جو روایتی اپوزیشن ہے اسی طریقے سے تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہ ہوں اور پھر وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے. میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ہم نہیں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام لوگوں کو ایسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ جائیں اور سندھ میں اور بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی، دونوں پروونسز میں بھی اسی طریقے سے ہی ایسے لوگ آ جائیں جو ملک کو چلا سکیں اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی وہ ان کا ہولڈ ہو اور وہ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ سکیں کہ آپ ایکشن جو ہے ود ان ڈیو ٹائم کروائیں. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں اور ساتھ میں تیسری بڑی جماعت جو ہے، سب جماعتیں خیر وہ ٹھیک ہے، تو ان سب کا جو ہے وہ ورژن آ چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن نے ٹائم دیا ہے اس کے مطابق الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون آصف باجوہ ہمارے ساتھ آن لائن ویڈیو لنک پر موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم ایک طرف تو بات کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے اور اب لگتا ہے کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنی مدت پوری کر کے جو ہے یہ اس کی مدت مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دی جائیں، جو کہ اب شاید تحلیل نہ کی جائیں. اب اس میں کیا عوامل شامل ہیں؟ ایک طرف آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف کی بھی شرط یہ ہے کہ جی وقت پہ الیکشنز ہو جائیں، لیکن یہ شرط جو ہے یہ آفیشیل نہیں ہے. یہ ویسے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی پریشر ہو سکتا ہے، بٹ یہ بات جو ہے نا حتمی طور سے نہیں کہی جا سکتی. بہرحال ناظرین، اس پہ ہی بات کریں گے. اس کے علاوہ کراچی کے حوالے سے جو بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر جو ہیں سلمان عبداللہ مراد جو کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا ترقیاتی کام جاری ہیں، کس طریقے سے تمام چیزوں کو مینج کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نجمی عالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجمی عالم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر. سر کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بلدیاتی حکومت ہے، اب پہلی دفعہ کراچی میں آپ کو مینڈیٹ ملا ہے اور بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہیں وہ ان کا نام کا قرعہ نکلا میئر کراچی کے لیے. آپ کا بھی نام تھا لیکن بہرحال پارٹی کا فیصلہ چونکہ مرتضی وہاب کے لیے تھا اس لیے ان کو یہ منصب سونپا گیا. کیا سمجھتے ہیں سر کس تیزی سے کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے عوام کی خدمت کی جائے گی؟ دیکھیں، بالکل ابھی ہمارے پاس بنتے ہی پہلا ٹاسک آیا تھا بقرعید کا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت احسن طریقے سے کراچی میں صفائی ہوئی بقرعید پہ. ہر آدمی نے ایکسیپٹ کیا، مخالفین نے بھی کہا کہ جی بہت اچھا کام ہوا ہے. ابھی ہم کافی اچھی چیزیں ہم اپنی پلان کر چکے ہیں کیونکہ ہمیں جو کے ایم سی ملی ہے اس کا اپنا جو ریسورسز تھے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. اپنے ٹیکسز جو ان کو جمع کرنے چاہیے تھے اپنے ٹارگیٹ سے 50% کم تھے پچھلے سال. یہ بڑا ظلم ہوا ہے، وہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. واٹر بورڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی کی چوریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہماری ورکنگ جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کراچی میں ایک میسو اور انتہائی سخت پانی چوروں کے خلاف آپریشن آپ کو نظر آئے گا. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ پورے جو کراچی میں کام ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیاتی حکومت جو ساؤتھ یعنی کچھ جو خاص ضلع ہیں جہاں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہاں زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے. کورنگی میں آپ دیکھ لیں، کورنگی میں اب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صرف یہاں کیا. کورنگی ضلع میں تو ہمیں نہیں کامیابی ہوئی نا، سینٹرل میں تو نہیں ہوئی، لیکن شاہراہ نورجہاں ہے، وہ آپ کی نمک منڈی والی روڈ ہے، ابھی وہاں پہ نالے کا
نارتھ نازر آباد میں جو نالوں کا بڑا مسئلہ تھا اس پہ کام ہوا ہے، بلکہ چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف کوئی لیاری میں کام کر رہے ہیں یا پنیلا ملیر میں کر رہے ہیں. یہ کرنگی اور سینٹرل میں تو ہمیں کچھ نہیں ملا، وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. اچھا، بلا تفریق کام کیا جا رہا ہے. جس طرح کل بلا تفریق ہوگا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی کل ایک اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا سب کو پیسے دیے جائیں گے، سب کو فنڈز دیے جائیں گے ترقیاتی منصوبوں کے بالکل لیے. دیے جائیں گے ان کو برابر. ہم ان کو دیکھیں ابھی تو ہم نے کافی امپاور کر دیا ہے کہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کریں، اپنے اوپر خرچ کریں. یہ ایک بڑا سورس ہے جو ٹاؤن، اگر جو یہ ٹاؤن اچھی طرح سے اپنے آپ کو مینج کر لے تو اس کے بعد کافی بڑا جی فنڈ آ سکتا ہے. جی اس کو کریں. اور پھر ہم کے ایم سی میں بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ریونیو کے ایم سی کے ریسورسز سے بڑھا کر ہر یو سی کے میں کم سے کم 1.5-2 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام رکھیں. اچھا، واٹر بورڈ کے اس کے علاوہ ہیں. اچھا، تو سر کتنے عرصے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے کہ یہ جو سر انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا نا 1 سے 2 مہینے میں آپ کو بڑی واضح شہر میں تبدیلی نظر آنے لگے گی. صفائی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، پانی کی سپلائی کے حوالے سے آپ کو کافی بڑی تبدیلی نظر آئے گی. روڈیں شہر کی بہت بری طرح ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں محلے بہت بری طرح متاثر ہیں. ایک ساتھ تو آپ پورے شہر کو نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے پہلا ٹارگٹ کیا ہے کہ مین آرٹریز جو ہماری ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، ان کو پہلے اپ گریڈ کیا جائے تاکہ وہ ایک نظر آئے وہ چیز. پھر ہم کیونکہ دیکھیں کچھ کام ٹاؤن کے کرنے کے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہے وہ ٹاؤن کرے گا، ٹھیک، ٹاؤن کا اپنا فنڈ ہے. ہم بڑی روڈوں کو، بڑی چیزوں کو کے ایم سی ٹیک اپ کرے گی، چھوٹی چیزوں کو ٹاؤن کرے گا. نالوں کی صفائی بھرپور طریقے سے جاری ہے. ٹھیک، اب بارش ہو یا نہ ہو لیکن ہم تیار تھے بارش کے لیے. ٹھیک سر، ٹھیک. بہت بہت شکریہ نجمی عالم صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نجمی عالم ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.